السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن۔ آج میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دی بیل آئکن تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو ایک اہم موضوع حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ آج میں قصہ بیان کروں گی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا کہ کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے تو ان پر الزام تراشی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اسی لیے انہیں اس کے مکر و فریب سے بچائے رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گھر میں خوب بناؤ سنگھاڑ کیا، خوبصورت کپڑے زیب تن کیے اور بہترین زیور پہن کر گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حالانکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی بھانجی بھی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے اور حسن میں بے مثل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن عطا کیا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تیرا شوہر تو میری پرورش کرنے والا ہے، یعنی تیرے شوہر اور اس گھر کے مالک نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا۔ جب دونوں دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے تو دیکھا کہ سامنے دروازے میں عزیز مصر کھڑا تھا جو کہ زلیخا کا شوہر تھا۔ زلیخا نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ قید اس برائی کے نیت سے میری طرف بھاگا ہے، حالانکہ گناہ گار تو وہ خود تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس نے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی گھر کے ایک ہی فرد نے دی۔ گواہی دینے والا حضرت زلیخا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر عورت سچی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے کی جانب سے پھٹا ہوگا اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوگا۔ چنانچہ عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تم خود کو بچانے کے لیے یوسف پر الزام لگا رہی ہو۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نیک سیرت ہو، اس بات کو جانے دو، یعنی اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا اور اس بات پر پردہ ڈالے رکھنا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عزیز مصر خود سے زلیخا کو سزا دینے سے اس لیے بھی قاصر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کا حسن دیکھ کر ان کی بیوی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک بازو اور عزت کی رکھوالی کرنے والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اور پھر شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو بہکاتی ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ اس کے دل میں یہ بات بس گئی ہے، اس کی محبت ہم دیکھ ہی رہے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ بس جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو اس نے ان سب عورتوں کو بلوایا۔ پھر جب وہ سب عورتیں آ گئی تو ان سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک سیب پکڑایا اور ساتھ ایک ایک چھری دی۔
اور ان سب سے کہا کہ ان سیب کو کاٹو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا کہ تم یہاں سے گزرو۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ حیران رہ گئیں اور کہہ اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور بے شک میں نے اسے بہلایا پھسلایا یا بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچا رہا۔ بے شک اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی اور ضرور رسوا کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے میرے رب، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، مجھے اس کام کی نسبت جس کی جانب یہ بلاتی ہے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تم مجھے ان عورتوں کے مکر سے نہیں بچاؤ گے تو میں قید میں ڈال دیا جاؤں گا، اور تم مجھے ان سے بچانے کی کوشش کرو، میں ان کی جانب مائل نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے شر سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز مصر کی بیوی پر عورتوں کے طعنوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس شہر کی عورتوں نے زلیخا پر لگایا۔ وہ عورتیں امیروں کی بیویاں اور بڑے لوگوں کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے زلیخا کا عیب نکالا اور اپنے غلام کو